اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ ترجمہ: جو امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں تم ان سب میں سے بہترین امت ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر کافر ہیں۔ شان نزول: اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہی پر رہنے دے۔ پھر اس امت کی مدح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو جبلت و فطرت سب سے بہتر پایا، کیونکہ تم تمام لوگوں کو نیکی کا ہدایت کرتے ہو اور ان کو برائی سے روکتے ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا تھا کہ تم اہل کتاب کی طرح سرکشی اور نافرمان نہ ہو جانا۔ پھر ان کو نیکی اور اطاعت شعاری پر برانگیختہ کرنے کے لیے آخرت میں مومنوں کی سرخ روئی اور ان کی درجات کو بیان فرمایا، اور کافروں کی روسیاہی اور ان کے عذاب کو بیان فرمایا۔ اور اب ایک اور طریقہ سے مومنوں کو نیکی اور اطاعت شعاری کی ترغیب دی ہے، اس لیے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، یعنی تم لوح محفوظ میں سب سے بہتر اور سب سے افضل امت ہو۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ تم اپنی اس فضیلت کو ضائع نہ کرو اور اپنی اس سیرت محمودہ کو زائل نہ کرو۔ امام جعفر محمد بن جریر طبری متوفی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اس آیت میں امت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت فرمائی۔ صدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مراد ہیں اور جو مسلمان ان کے طریقہ پر گامزن ہوں۔ بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تم نے 70 امتوں کو پورا کر دیا، تم ان کے آخر میں ہو اور تم اللہ کے نزدیک سب سے مکرم ہو۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ہم قیامت کے دن 70 امتوں کو پورا کر دیں گے، ہم 70 امتوں میں سب سے آخر میں ہیں اور سب سے بہتر ہیں، تمام امتوں سے افضل ہونے کا مدار۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ خبر دی ہے کہ وہ اس وقت تمام امتوں سے افضل ہے، اور جب تک یہ امت نیکی کا حکم دیتی رہے گی اور برائی سے روکتی رہے گی اور اللہ پر صحیح صادق اور کامل ایمان رکھے گی، اس وقت تک یہ امت تمام امتوں سے افضل ہی رہے گی۔ اس آیت میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو ایمان پر مقدم کیا ہے، اس لیے کہ انہی دو وسیلوں کی وجہ سے مسلمانوں کو دوسروں پر فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ ایمان کا تو دوسری امتیں بھی دعویٰ کرتی ہیں، لیکن دوسری امتوں نے ایمان کی حقیقت کو بگاڑ دیا تھا اور ان میں شر اور فساد غالب آ چکا تھا، اس لیے ان کا ایمان صحیح نہیں تھا اور وہ نیکی کا حکم دیتے تھے نہ برائی سے روکتے تھے۔ صحیح صادق اور کامل ایمان کا معیار: اللہ تعالیٰ نے جس صحیح صادق اور کامل ایمان لانے کا حکم دیا ہے اس کا معیار اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ہے۔ ترجمہ: ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائے، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیں اور وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا تب صحیح ہوگا جب ہر اس چیز پر ایمان لایا جائے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، مثلا آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، تمام انبیاء پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، حساب و کتاب پر اور جزا اور سزا پر۔ جو شخص ان میں سے بعض پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہیں لایا تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی کا ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہیں لائے، اور وہ کفر اور ایمان کا درمیانی راستہ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ کافر ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر کافر ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اللہ کے تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان نہیں لائے تھے اور قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے پر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا اگر انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا تو ان کی ریاست جاتی رہے گی اور یہودی عوام جو ان کی تباہ کرتے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور دنیاوی مال اور نذرانے ملنے بند ہو جائیں گے۔ حالانکہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو دنیا میں بھی ان کی عزت و کرامت زیادہ ہوتی اور وہ آخرت میں بھی اجر عظیم کے مستحق ہوتے۔ یہ ایمان
صحیح کا معیار، یہ ایمان صحیح کا معیار ہے، اور ایمان سادے کا معیار یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کو بے دریغ خرچ کریں تاکہ ان کا اپنے مال اور جان کو بے دریغ خرچ کریں تاکہ ان کا دعویٰ ایمان صادق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ اس کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ اور ایمان کامل کا یہ معیار ہے کہ تمام فرائض اور واجبات کو دوام اور التزام کے ساتھ ادا کیا جائے اور کسی فرض اور واجب کو ترک نہ کیا جائے، اور حتی الامکان تمام سنن اور مستجبات کو ادا کیا جائے اور کسی حرام اور مکروہ تحریمی کا کبھی بھی ارتکاب نہ کیا جائے، اور ہر قسم کے مکروہ تنزیبی اور خلاف اولا کاموں سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے، اور اگر تقاضائے بشریت سے کبھی کوئی فرض یا واجب رہ جائے تو فوراً اس کی قضا کر لی جائے، اور اگر غلبہ نفسانیت سے کبھی کسی حرام یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہو جائے تو اس پر فوراً توبہ کر لی جائے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کی طرف لکھا کہ ایمان کے فرائض اور شرائع ہیں اور حدود اور سنن ہیں، جس نے ان کو مکمل کر لیا اس کا ایمان کامل ہو گیا، اور جس نے ان کو مکمل نہیں کیا اس کا ایمان کامل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور کامل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو ترک کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی زانی زنا کرتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا، اور کوئی چور چوری کرتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا، اور کوئی شرابی شراب پیتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا، اور کوئی لٹیرا لوٹ مار کرتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا ہے۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر خطبہ میں یہ فرماتے تھے کہ جو شخص امانت دار نہ ہو وہ کامل مومن نہیں، اور جو شخص عہد پورا نہ کرے اس کا دین کامل نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور امام ابو یعلا اور امام حزار اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بہت طعنے دیتا ہو، بہت لعنت کرتا ہو، بد زبانی اور بے حیائی کی باتیں کرتا ہو وہ کامل مومن نہیں۔ اس حدیث کو امام حزار نے روایت کیا ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن محمد طحاوی متوفی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان یہ ہے کہ ان تمام امور پر ایمان لایا جائے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور صادق ایمان یہ ہے کہ اس کے دل سے اس کے خلاف شک نہ آئے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال کو بے دریغ خرچ کرے، اور کامل ایمان یہ ہے کہ تمام فرائض اور واجبات پر دائمہ عمل کرے اور سنن اور مستجبات پر بھی عامل ہو، اور ہر حرام اور مکروہ تحریمی ہے دائمہ مجتنب ہو، اور مکروہ تنزیہی اور خلافت اولا سے بچتا رہے، اور اس درجہ کے ساتھ جو مسلمان بھی نیکی کا حکم دیتے رہیں گے اور برائی سے روکتے رہیں گے وہ تمام امتوں میں بہترین امت ہونے کے مصداق ہیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے بعض مومن اور اکثر فاسق ہیں۔ مومنوں سے حضرت عبداللہ بن سلام ایسے لوگ مراد ہیں جو پہلے یہودی تھی اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فاسق کا معنی نہیں ہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس سے مراد مرتکب کبیرہ ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہود میں ایسے لوگ تھے جو کافر ہونے کے علاوہ دینی اور دنیاوی معاملات میں بد عمل اور بد اخلاق بھی تھے۔